اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 میں ان الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے، جن کو پڑھتے ہوئے بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کنفیوژن کیا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے اس ورڈ میں بھی حمزہ ہے اور اس کے ساتھ یا بھی ہے، کہ ہم یہاں پر حمزہ کو پڑھیں گے یا کو پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اس کنفیوژن کو دور کریں گے۔ اور اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیے واو کے آگے الف ہے، کہ یہ الف پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ خالی لیٹر نہیں پڑھا جاتا، تو یہاں پر ہم اس الف کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی سمجھیں گے۔ اور اسی ورڈ میں آگے دیکھ لیجئے کہ واو ہے اور اس کے اوپر حمزہ بھی ہے، تو یہاں پر بھی ہم حمزہ کو پڑھیں گے یا واو کو پڑھیں گے، اور اس کے آگے خالی الف بھی ہے، تو یہاں پر یہ الف بھی پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم ان دونوں ورڈز کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، تو اینڈ تک میری ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ اور لوگ بھی فیضیاب ہو سکیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ والا نون مشدد ہے، یہاں پر بھی غنہ ہوگا، اور میم نون زبر من، میم کو نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو اس نون مشدد پر بھی غنہ ہوگا، اور درمیان میں آپ دیکھ لیجئے 2 الف ہیں اور 1 لام ہے۔ 3 لیٹرز ایسے ہیں جن کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اور بنا حرکت والے حروف نہیں پڑھے جا سکتے، ان کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ من، نون زبر نا، سین یا مد زیر سی۔ یہاں پر دیکھیے اس یا کو ہم پڑھیں گے کیونکہ یہ یا خالی نہیں ہے، یا ساکن ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے، اور یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے۔ اس یا کو ہم کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر جو حمزہ پیش او یہ بھی پڑھا جائے گا، کیونکہ حمزہ جب کسی حرف کے اوپر آتا ہے تو نیچے والا حرف نہیں پڑھا جاتا، یہی کنفیوژن ہوتی ہے نا۔ تو یہاں پر ہم یا کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ یا خالی نہیں ہے، یہ یا ساکن ہے۔ اگر خالی یا ہوتی تو ہم حمزہ کو پڑھتے، یا کو نہیں پڑھتے۔ یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا؟ انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ نیکسٹ والے ورڈ کو دیکھ لیجئے جو کہ زیادہ مشکل لگتے ہیں۔ عین الف زبر ع، میم لام 2 زبر مل، عامل۔ یہ والا الف جو ہے میم کے ساتھ یہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ خالی ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ میم کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ عامل، لام زیر لی، یا پیش یو، لیو، واو الف زبر وا، لیو وا۔ یہ والا الف پڑھا جائے گا کیونکہ الف سے پہلے جب زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے اور وہ پڑھا بھی جاتا ہے، اسی لیے ہم اس الف کو پڑھیں گے، اور واو کو الف مدہ کے ساتھ جب ہم ملائیں گے تو ایک الف کے برابر لمبا کر کے واو پڑھا جائے گا۔ لیواقی، طا زیر قی، لیواقی، حمزہ واو پیش او، لیواقعو۔ یہاں پر دیکھیے حمزہ واو کے اوپر ہے لیکن واو بھی پڑھا جا رہا ہے اور حمزہ بھی، کیونکہ یہ واو بھی خالی نہیں ہے۔
واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اسی لیے یہ واو واو مدہ کہلائے گا، اور حمزہ کو ہم جب واو مدہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو ایک الف کے برابر اس کو بھی کھینچیں گے، لیواقعوا۔ اس کے آگے دیکھ لیجئے کہ الف ہے جو کہ خالی ہے، اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ الف مدہ نہیں ہے۔ یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا؟ عامل لیواقعوا، آپ بھی دہرا لیجئے، عامل لیواقعوا عدت ما حرم اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو آج کی کلاس بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللهم فقهني في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔